رحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ناظرین، میں ہوں عرش اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ کل جناب ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہندوستان کا میڈیا آزاد نہیں، لیکن پاکستان کا میڈیا آزاد ہے۔ میں یہ پہلے نمبر پہ ان کا کہنا تھا کہ ہندوستان کا میڈیا آزاد نہیں اور پاکستان کا میڈیا آزاد ہے، جو کہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ ہندوستان میں جو میڈیا پاکستان پر تنقید نہیں کرتا یا جس نے پاکستان پر جنگ کے حالات میں تنقید نہیں کی اور ہندوستان کے خلاف آواز اٹھائی، ہندوستان کی گورنمنٹ کے خلاف، ہندوستان کی فوج کے خلاف بولا، اس کے خلاف تو ہندوستان نے ایکشن لیا، انہیں گرفتار کیا گیا، انہیں جیلوں میں ڈالا گیا۔ ہمارے پاس کچھ مثالیں ہیں، کوئی یوٹیوبرز ہیں، 2 لڑکی ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا۔ اگر دیکھیں تو دارو بیروت ایک صحافی ہے جو ہندوستان میں نہیں رہتا، ہندوستان سے باہر رہتا ہے، لیکن وہ ہندوستان کی گورنمنٹ پر کھل کر تنقید کرتا ہے۔ تنقید کرنے کے باوجود وہ جب چاہتا ہے ہندوستان آتا ہے اور جب چاہتا ہے وہاں سے چلا جاتا ہے، لیکن اسے کبھی گرفتار نہیں کیا گیا، کبھی تشدد کا نشانہ نہیں بنایا گیا، کبھی جبری گمشدہ نہیں کیا گیا۔ دوسرا صحافی انصر سامہ ہے جو ہندوستان کی گورنمنٹ اور ہندوستان کی ملٹری پر کھل کر تنقید کرتا ہے، اس کے باوجود آج تک اسے جبری گمشدہ نہیں کیا گیا، نہ ہی اس پر تشدد کیا گیا، نہ ہی اس کے خاندان میں سے کسی کو اٹھایا گیا، نہ ہی ان کی فیملی کو کوئی نقصان پہنچایا گیا۔ لیکن اس کے متضاد اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو ایک صحافی کا جینا ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ موت کے منہ میں جی رہا ہو۔ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان میں میڈیا آزاد ہے۔ یہ کیسا میڈیا آزاد ہے کہ عمران خان جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی پی ٹی آئی کا سربراہ ہے، جو سب کا وزیر اعظم ہے، جو پاکستان کی 24 کروڑ عوام کے دلوں میں دھڑکتا ہے، اس کا نام، اس کی فوٹو اور اس کا ذکر پاکستان کے میڈیا پر کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کو جو بھی اس کا نام لیتا ہے اسے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں ایک لمبی لسٹ ہے، چند نام لینا ضروری سمجھتا ہوں، جس میں شہید ارشد شریف، جب عمران خان کی حکومت گرائی گئی تو شہید ارشد شریف نے فوج پر تنقید کرنا شروع کر دی اور ان چوروں کے اوپر تنقید کی، جنرل باجوہ کے اوپر تنقید کی، تو ایجنسیوں نے اس کا جینا دوبر کر دیا۔ ان مشکلات سے نکلنے کے لیے شہید ارشد شریف پہلے دبئی گئے، جب دبئی پہنچے تو وہاں بھی انہیں سکون سے نہ جینے دیا گیا اور وہاں سے زور زبردستی حکومت سے رابطہ کر کے دبئی سے انہیں نکلوایا گیا۔ جب وہ کینیا پہنچے تو کینیا میں شہید کروا دیا گیا، ان کی لاش کو پاکستان لایا گیا تو اس کی لاش کے ساتھ بھی بے حرمتی کی گئی۔ صابر شاکر، جو پاکستان میں حالات تنگ ہونے کی وجہ سے ان کو میڈیا سے نکال دیا گیا، صرف اور صرف ان کا قصور یہ تھا کہ انہیں کہا گیا کہ جو پالیسی ہم دیں گے وہی پالیسی لے کر آگے چلنا ہے، جس حکومت کو ہم کہیں گے سپورٹ کرنا ہے، جس کو ہم کہیں گے سپورٹ نہیں کرنا، اس کے خلاف پروگرام کرنا ہے۔ لیکن صابر شاکر نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، جو ان کا جرم بن گیا، اور انہوں نے مجبوراً پاکستان کو خیر باد کہہ کر انگلینڈ میں
پناہ لے لی اور عمران ریاض کا ہے، جن کو اگر دیکھیں تو تقریباً 10 بار گرفتار کیا گیا۔ اس کے علاوہ تقریباً 36 مقدمات ان پر بنائے گئے، ان کو کال کوٹری میں رکھا گیا، ان پر تشدد کیا گیا، انہیں جب عدالتوں میں پیش کیا جاتا تو انہیں سونے نہیں دیا جاتا تھا، انہیں کھانا نہیں دیا جاتا، اور ان کا جرم صرف یہ تھا کہ انہیں کہا جاتا کہ ایک مخصوص ٹولہ، ایک مخصوص پارٹی نون لیگ کو سپورٹ کرو اور ان کے دیے ہوئے پروگرام کو فالو کرو۔ عمران ریاض خان نے انکار کیا تو ان کے اوپر یہ جرم کیا گیا۔ اس کے علاوہ معید پیرزادہ جو جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے اوپر بھی اسی قسم کا دباؤ ڈالا گیا، جس سے وہ پاکستان کو چھوڑ کر امریکہ منتقل ہو گئے۔ آفتاب اقبال دیکھیں تو وہ دبئی چلے گئے، کیونکہ مجبوراً انہیں دبئی میں پناہ لینے پڑے، کیونکہ انہیں بھی گرفتار کیا گیا، ان پر بھی تشدد کیا گیا۔ اور اوریا مقبول جان جو پاکستان کا ایک جانا پہچانا نام ہے، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، گرفتار کیا گیا، جیل میں رکھا گیا اور انہیں کہا گیا کہ تم غدار ہو۔ ان جیسے شخص، ایک محب وطن شخص پر اس طرح کا تشدد یہ واضح کرتا ہے کہ پاکستان میں میڈیا آزاد نہیں۔ انہیں پاکستان کے محب وطن پاکستانی ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، انہیں صرف فرق پڑتا ہے کہ ان کی پالیسی کو فالو کون کرتا ہے۔ ہارون رشید جو اس وقت ایک بزرگ صحافی ہیں، جنہیں نوکری سے نکلوایا گیا اور وہ آج بھی بے روزگار ہیں اور ان پر بھی تشدد کیا گیا، انہیں بھی وہی پالیسی دی گئی جسے انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور انہیں مجبوراً بے روزگار ہونا پڑا اور نوکری سے ہاتھ دھونے پڑے۔ شاہد اسلم باجوہ کے بارے میں انہوں نے رپورٹ کیا تو ان کے ساتھ جو ہوا وہ پاکستانی قوم خوب جانتی ہے، ان پر تشدد کیا گیا، پاکستان سے باہر جانا پڑا، اس کے علاوہ ان کے گھر والوں کو گرفتار کیا گیا، تشدد کیا گیا۔ وجاہ سعید خان امریکہ میں، اس کے بعد سمیع ابراہیم جبری لاپتہ، بٹی نوکری سے نکالا گیا جو آپ بھی بے روزگار ہیں، اس سعید فاروق، جمیل فاروقی، زبیر علی خان نوکری سے گئے، ہراساں کیا گیا، سمیع ابراہیم، اسد طور، صدیق جان، اسامہ غازی، اجیت سنگھ، نجم باجوہ جو پاکستان سے باہر ہیں، کاشف عباسی کا واقعہ تو پاکستان کی عوام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ انہیں پروگرام سے آف لوڈ کیا گیا اور انہیں گرفتار کیا گیا، ان پر تشدد کیا گیا۔ اس کے علاوہ انور مقصود صاحب ایک ایسی قداور شخصیت جن کے بارے میں کون نہیں جانتا، ان پر تشدد کیا گیا، انہیں گرفتار کیا گیا اور ان کو پروگرام کرنے سے منع کیا گیا۔ وہ کسی بھی پروگرام میں جاتے تو ایجنسیوں کے لوگ ان کے خلاف حرکت میں آ جاتے، یہاں تک کہ ان کا بولنا بند کر دیا گیا۔ یہ سب دیکھنے کے بعد اگر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب یہ کہتے ہیں کہ میڈیا آزاد ہے تو سوری سر، یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو ہم پاکستان کو سپورٹ کریں تو ہم پاکستانی ہیں، آپ کو ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں، پاکستان جتنا آپ کا ہے اس سے بڑھ کر ہمارا ہے، کیونکہ ہم پاکستان کے حقیقی وارث ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے جو قربانیاں دی وہ ہمیں وہ کہانیوں میں سناتے تھے، اور وہ کہانیاں آج بھی ہمارے دلوں پر، ہمارے ذہنوں میں
قائم ہے۔ ہمیں وہ وقت نہیں بھولتا جب ہندوستان سے ہمارے بزرگوں نے ہجرت کی اور لاکھوں لوگ مارے گئے۔ ہمیں وہ خون آج بھی ٹرینوں میں نظر آتا ہے جو ہمارے بزرگوں کا بہایا گیا۔ اس کے باوجود آپ اگر ہمیں کہیں کہ ہم پاکستان کو سپورٹ کریں تو یہ ہماری توہین ہوگی۔ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے۔ ہم اگر باہر سے ہندوستان ہی کیا، اگر امریکہ اور کوئی اور ملک بھی پاکستان کے اوپر کسی قسم کی کوئی بھی حرکت کرے گا تو آپ لڑیں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ پاکستان سب سے پہلے۔ یہ تو بات تھی آزاد میڈیا کی، جو کہ حقیقت میں یہ واضح ہے کہ میڈیا آزاد نہیں، کیونکھ اگر دیکھیں تو 2022 کی رپورٹ میں 5 صحافی قتل ہوئے، 2023 میں 8 صحافی قتل ہوئے اور 2024 میں 12 صحافی قتل ہوئے۔ اگر انٹرنیشنل رپورٹ دیکھیں تو پاکستان دوسرے نمبر پر صحافیوں کے لیے خطرناک ترین ملک آتا ہے۔ اس کے علاوہ انسانی حقوق کی بات کریں تو آپ نے ماہر بلوچ کے بارے میں کہا کہ ماہر بلوچ دہشت گردوں کی پراکسی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ ٹھیک کہتے ہوں، لیکن اس کا کوئی تو ثبوت ہوگا آپ کے پاس۔ ہم وہ ثبوت دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ جب وہ باہر نکلتی ہے تو کوئی بھی نہیں ہوتا، لیکن ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لاکھوں لوگ اس کی بات سننے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ کیوں نہ کھڑے ہوں؟ کیونکہ وہ سب لوگ جن کسی کا بھائی، کسی کی بہن، کسی کا باپ، کسی کا بیٹا جبری لاپتہ کیا گیا، تو وہ ظاہری بات ہے ماہر بلوچ ان کی آواز ہے۔ کوئی بھی محب وطن پاکستانی دہشت گردوں کا ساتھ نہیں دے گا۔ ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے، تاکہ پاکستان سب سے پہلے، نہ ہماری جان پاکستان سے پہلے اور نہ ہی ہم پاکستان سے پہلے۔ اس لیے میں یہی گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے اگر یہ آپ کہیں کہ میڈیا آزاد ہے تو فیلڈ مارشل صاحب، یہ DGISPR جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتے کہ پاکستان کا میڈیا آزاد ہے۔